इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं तो चलूं। इश्क وقد ينزل المخاطب العالم بهما منزلة الجاهل. پیر بگاڑا تو مشکات کې نه ها ها نصار لته ها نصاریان چې اودس کوي د لیټرین په دروازه کې نصار واچي چې استرخاء راشي دې سره استرخاء راشي. رامخکې شه رامخکې شه ټیډي رامخکې شه یو پکې ټیډي ښه جي د دې جواب وزر نو بیا به د بل څه سال کې بیا به د بل څه تاسو وای بن کے تبلیغی بالکل. وقد ينزل المخاطب العالم بهما منزلة الجاهل. سنو بھائی مصنف نے کہا تھا کہ کلام خبری منحصر ہے فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ کلام خبری سے فائدۃ الخبر مقصود ہوگا اگر مخاطب جاہل ہوگا اور کلام خبری کا مقصد لازم فائدۃ الخبر کا ہوگا اگر مخاطب عالم ہے.
آپ کو موت زید کا علم نہیں ہے اور میں نے کہا کہ مات زیدن تو یہ فائدۃ اور آپ کو موت زید کا علم ہے اور میں نے کہا مات زیدن تو یہ کیا ہے لازم. میں نے اپنا علم آپ کو بتا دیا کہ مجھے بھی علم ہے. اب اس پر اعتراض ہے کہ ایک کلامی خبری ہوگا اور اس سے مراد فائدہ اولا بھی نہیں ہوگا اور فائدہ ثانی بھی نہیں ہوگا. دیکھو مجھے علم ہے کہ صلاۃ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ مولانا جمشید میرے علم کو بھی جانتا ہے کہ یہ عالم بھی وجوب صلاۃ ہے، تو مجھے فائدۃ الخبر کا بھی علم ہے، ٹھیک ہے. اب مولانا جمشید صاحب مجھے کہتے ہیں الصلاۃ واجبۃ، الصلاۃ واجبۃ. اب اس کلام کا مخاطب میں ہوں اور مجھے وجوب صلاۃ بھی معلوم ہے جو فائدہ ہے اور اپنا علم بھی معلوم ہے کہ میں عالم بھی وجوب صلاۃ ہوں. اب مولانا نے جو مجھے کہا الصلاۃ واجبۃ یہ کلامی خبری ہے اور اس سے مقصد نہ فائدۃ الخبر ہے کیونکہ وہ پہلے معلوم ہے، نہ لازم فائدۃ الخبر کا ہے. مجھے یہ بھی علم ہے کہ مولانا عالم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو وہ اپنے کلام سے نہ افادہ حکم کا کرتا ہے کیونکہ حکم مجھے معلوم ہے، اور نہ افادہ اپنے علم کا کرتا ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مولانا کو علم ہے وجوب، ٹھیک ہے. تو مصنف آ کر کے کہتے ہیں کہ اگرچہ میں عالم بالفائدتین ہوں، وجوب صلاۃ بھی مجھے معلوم ہے اور مجھے علم ہے مولانا کے علم علی وجوب صلاۃ پر بھی، لیکن پھر بھی اس کا یہ کہنا مجھے الصلاۃ واجبۃ یہ ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ مجھے تب کہے گا الصلاۃ واجبۃ کہ مجھے بمنزلہ جاہل فرض کرے، اور جاہل کے سامنے الصلاۃ واجبۃ مفید لفائدۃ الخبر ہے تو اس کے سامنے بھی مفید لفائدۃ الخبر ہے. وہ مجھے کیوں جاہل فرض کرتا ہے؟ اس لیے کہ مجھے اگرچہ علم ہے بھی وجوب صلاۃ لیکن میں عمل نہیں کرتا، اور جو عمل علم پہ نہ کرے اس کا علم ہے یا لا علم ہے. اس لیے اس نے عالم کو بمنزلہ جاہل فرض کر کے الصلاۃ واجبۃ. تو مولانا نے مجھے الصلاۃ واجبۃ بعد میں کہا اور مجھ عالم کو جاہل پہلے فرض کیا لعدم عملی علی علمی. وقد ينزل کبھی فرض کیا جاتا ہے مخاطب جو عالم ہے بہما بفائدۃ الخبر ولازمها، جیسے میں عالم ہوں وجوب صلاۃ پر بھی اور مولانا کی علم علی الوجوب پر بھی، لیکن وہ مجھے فرض کرتے ہیں بمنزلہ جاہل کی. ویلقی الیہ الخبر، وہ میرے سامنے کلام پیش کرتا ہے اگرچہ میں عالم بالفائدتین ہوں. کیوں جاہل فرض کرتے ہیں مجھے؟ لعدم عملی علی موجب العلم، کیونکہ میرا عمل نہیں ہے مقتضی علم پر. فإن من وہ عالم لا یجری علی مقتضی علمہ، جو عمل نہیں کرتا مقتضی علم پر، نہ ہوا ایسے بدعمل عالم اور جاہل سواء کما تقول، جیسے مولانا جمشید کہے اس آدمی کو جو عالم ہے بوجوب صلاۃ لیکن تارک ہے صلاۃ کا، اور وہ اس کو کہے الصلاۃ بات سمجھ میں آ گئی. مصنف کہتے کہ کلام عرب میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک آدمی عالم بھی شے ہوتا ہے لیکن متکلم اس عالم بھی شے کو بمنزلہ جاہل کے فرض کرتا ہے. وتنزیل العالم بشے، اور عالم بشے کو فرض کرنا منزلۃ الجاہل لاعتبارات خطابیت، اعتبارات خطابیہ کے لیے، یعنی عالم کو جاہل فرض کرتے ہیں تاکہ یہ میرے خطاب کا اور کلام کا لائق ہو جائے. یہ کثیر ہے فی الکلام، قرآن میں بھی من ہو. وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ یہود جانتے ہیں، لمن وہ آدمی اشترا جو سحر سیکھے تو جانتے ہیں کہ ساحر کے لیے نہیں ہے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہود ساحر کے بد انجام سے جاہل تھے یا عالم تھے؟ یہ یاد رکھو. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے وہ کفر جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان بیچ ڈالی.
لو کانوا یعلمون، کاش یہود کو علم ہوتا تو لو ممتنعات پر داخل ہوتا ہے، یہاں علم مدخول ہے لو کا، معلوم ہے ان کا علم نہیں تھا، پہلی کیا کہا تھا؟ عالم تھا، اور اب کیا کہتے ہیں؟ علمی. تو دیکھو عالم بے شے کو جاہل فرض کیا اس لیے کہ یہود کا اپنے علم پر عامل. بل تنزیل وجود شے منزلت آدمی، کہتے ہیں علم کی بات نہیں ہے، بس اوقات ایک شے موجود کو فرض کیا جاتا ہے بمنزلہ معدوم کی. وما رمیتا اذ رمیتا، غزوہ حنین میں حضرات صحابہ نے ابھی مکہ فتح کیا تھا، خون گرم تھا، جوشیلا تھے، آگے بڑے میدان حنین کی طرف، حضور کی اکابر صحابہ کو پیچھے چھوڑا، وہ آگے چلے گئے، وہاں حنین کے لوگوں نے ان پر تیر برسائے، وہ بھاگ گئے. جب بھاگے میدان خالی ہوا تو حضور اونٹنی سے اترا اور آپ نے ایک مٹھی ریت لے کر فرمایا شاہت الوجوہ، اللہ آنکھوں کو اندھا کرے. وہ سب آنکھیں ملنے لگی، سب کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی. اللہ نے فرمایا وہ ہمارا میں تھا، آپ نے نہیں پھینکا تھا یا نہیں تھا؟ وہ رمی موجود اللہ نے معدوم فرض کی، اور موجود کیوں تھی؟ اللہ خود فرماتے اذ رمیتا، تو رمیتا میں اس بات ہے، اور ما رمیتا میں اس رمی ثابت کی نفی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک مصلحت کے لیے. مصلحت کیا ہے کہ رمی تو حضور نے فرمائی تھی، لیکن ہر آنکھ میں ریت پہنچانا حضور کا کام تھا یا اللہ کا کام تھا؟ اب اصل مقصد پر پہنچا. یہ بات پہلی سی شروع ہے کہ ریونڈ کا بزرگ 1 گھنٹہ بیان کرتا ہے تو اس بیان سے اس بزرگ کا مقصد شہرت، عزت اور زبان کی ورزش ہے یا یہ کہ مخاطب کو فائدہ پہنچانا؟ جب بزرگ کا مقصد مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہے تو پھر اپنے علم کے مطابق بات نہ کرے، مخاطب کے حال کے مطابق بات کرے. اگر وہ خالیزان ہے تو کلام خالی نہیں تاکید ذکر کرے، قامت ہے تو لمبی چوڑی تقریر نہ کرے. اگر وہ متردد ہے تو تردد کے مطابق کلام کرے، ایک تاکید اس سے سند پیش کرے. اور اگر وہ منکر ہے اب تاکیدات زیادہ ذکر کرے. تو متکلم علم کا اظہار کرے گا یا مخاطب کے حال کا انتظار کرے گا؟ وسیع متکلم یہ ہے کہ وہ اپنی سطح سے اتر کر مخاطبین کے درجے میں آئے. اگر وہ اپنی سطح کی بات کرے پھر مخاطبین نہیں سمجھیں گے. مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ میرا ماموں تھا بہت بڑا عالم، اردو میں وہ اکثر عربی کے الفاظ استعمال کرتے، تو ان کے پاس پین سے مزدور لوگ آ گئے تو ان سے پوچھنے لگے امسال تمہارے کشتزار پر تقاطر امطار ہوا ہے یا نہیں؟ یعنی اس سال تمہاری فصلوں پر بارش ہوئی ہے یا نہیں؟ آسان بات نہیں. اس نے کہا امسال تمہارے کشتزار پر تقاطر امطار ہوا ہے یا نہیں؟ تو وہ پنڈو نے کہا میاں صاحب قرآن پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے دو پھر بات کرے. ٹھیک ہے، تو متکلم اپنے علم کا اظہار نہ کرے بلکہ ہم بلوچستان گئے تھے تو حاجی عبدالغنی سے بھی میرے ساتھ اس دورے میں تھا. مجھ سے پہلی اس کی تقریر تھی، بعد میں میری تھی. تو اس نے وحدت الوجود کا مسئلہ شروع کیا. کس کا؟ ایک وحدت الوجود ہے، ایک وحدت الشہود ہے، ایک مشاہدہ ہے، ایک مراقبہ ہے. یہ بیان کیا. اب وہ صحرائی لوگ ہیں، ان کو وحدت کا کیا پتہ ہے؟ 2 گھنٹے اس نے وحدت الوجود پر ذکر. یہ فصاحت بلاغت نہیں ہے. فصاحت یہ ہے جیسے آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اب آپ صاف باتیں کرتے، اس کی تتلی زبان ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی تتلی زبان میں بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہے فصاحت کہ اپنی سطح سے نیچے آؤ، جو مخاطب کی سطح ہے وہ ہے. علامہ نے یہ کہا کہ جب آپ کا مقصد بیان سے مخاطب کو فائدہ ہے تو آپ اپنی علمی سطح کی بات نہ کرو، آپ ان کے ذہن کے مطابق بات کرو. اگر ان کا ذہن خالی ہے تو کلام خالی نہیں تاکید لاؤ. اگر ان کے ذہن میں ایک تردد ہے تو آپ ایک تردد استحباباً لاؤ. اگر اس کے ذہن میں انکار ہے تو تاکیدات ذکر کرو علی حسب الانکار. وَيَنبغي اذا كان قصد المخبر، جب قصد مخبر کا اپنی خبر سے
افادت المخاطب، مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہے. فینبغی ان یختصر، متکلم کو مناسب ہے کہ وہ اختصار کرے مثل ترکیب کلام میں سے علی قدر الحاجت، بمقدار حاجت، حذرا عن اللغو، اور ڈرے کلام کے لغو ہونے سے. خلیوزین کے سامنے ان زیدن لقائمون، تو یہ ان بھی لغوا ہے، یہ جملے اسمیہ بھی لغوا ہے، لقائمون میں لام بھی لغوا ہے، اس کے لیے تو قام زیدن کا بھی تھا. آپ نے باقی لغویات ذکر کی. وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ، اگر مخاطب خالی ذہن ہے، علی الحکم نسبت سے، وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ، اور شک سے نسبت میں، نو استغنی عن مؤکدات الحکم، وہاں متکلم کی طرف سے استغنا کیا جائے گا تاکیدات حکم سے، یعنی حکم کی تاکیدات ذکر نہیں ہوں گے. یہاں پر ایک اعتراضی کہ مصنف نے کہا ان کان خالی و ذہن عن الحکم، اگر وہ خالی و ذہن ہے کیسے؟ حکم سے، نسبت سے، حکم سے مراد نسبت، اور وہ خالی و ذہن ہے تردد سے. اعتراض پڑتا ہے تردد کا ذکر حکم کے بعد لغو ہے. کیوں؟ جو ذہن خالی ہو نسبت سے وہ پر طریق اولا خالی ہوگا تردد پہ نسبت سے. جب نسبت نہیں ہے تو نفی نسبت کی ذہن سے، مستلزم نفی تردد کو ذہن سے. تو آپ نے نفی تردد کی کیوں کی؟ نفی نسبت کے بعد. مصنف کہتے ہیں حکم سے مراد یقین ہے اور تردد سے مراد شک ہے، اور سلب یقین کا ذہن سے مستلزم سلب شک کو نہیں ہے، کیونکہ یقین اور شک دونوں متضادین ہیں، اور احد متضادین کی نفی سے ضد آخر کی نفی لازم. ہاں فإن كان خالی ذہن عن الحکم کا معنی لا يكون عالما، اس کا یقین نہیں ہے وقوع لا وقوع نسبت پر، اور وہ تردد کا معنی ولا مترددا، اور اس کو شک بھی نہیں ہے کہ نسبت واقع ہے ام لا. وبہذا تبینہ، میری اس ترجمہ سے ظاہر ہوا فساد اس اعتراض کا جو کہا گیا کہ ان الخلو عن الحکم، کہ خالی ہونا ذہن کا حکم سے مستلزم ہے خالی ہونا ذہن کو تردد سے، تو حاجت نہیں ہے ذکر تردد کا. تو مصنف نے کیا کہا کہ حکم سے مراد یہاں نسبت ہے یا یقین ہے؟ یقین ہے. بل تحقیق ان الحکم کی یقین و تردد و شک یتنافی متنافیان، یہ دونوں متنافی ہے، اور ایک متنافی کی نفی سے دوسری متنافی کی نفی لازم نہیں ہے. استغنیہ یہ مبنی للمفعول ہے، استغنا کیا جائے گا تاکیدات حکم سے. وہاں ان بھی نہ لاؤ، جملے اسمیہ بھی نہ لاؤ، لام تاکیدی بھی نہ لاؤ، خالی ذہن کے سامنے بس کہو قام زید. لیتمکن الحکم، تاکہ حکم مضبوط ہو جائے ذہن میں، حیث وجدہ خالیہ. وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدَّدًا فِيهِ، اگر مخاطب کو شک ہے فیہ حکم میں، طالباً لہو طالب ہے اس کا، بِأَنْ حَضَرَ فِي ذِهْنِهِ، کہ اس کے ذہن میں طرف الحکم نسبت کے دونوں طرف آئے ہیں، یعنی سلب قیام کا بھی موجود ہے ذہن سے، ثبوت قیام کا بھی ہے. وتحیر، اور وہ متحیر ہے کہ یہ نسبت وقوع نسبت ہے یا لا وقوع ہے. نو حسن تقویتہ، حسن تاکید حکم کا بمؤکد، جملے اس میں علاوہ ذہن قائم لیزیل ذالک المؤکد، تاکہ وہ تاکید زائل کرے ترددہ، او یتمکن الحکم، اور بیٹھ جائے حکم اس کے ذہن میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ادھر دیکھ، یہ مسئلہ سن لو، آپ کو مرقات میں آئے. ایک ہے شک اور ایک ہے ظن. ایک کیا ہے اور ایک ہے شک. اس کو کہتے ہیں کہ محمول کا ثبوت اور سلب موضوع کے لیے مخاطب کے ذہن میں برابر ہو. تو اگر مخاطب کو شک ہو تو قام زیدن میں نسبتی ثبوتی اور ما قام زیدن میں نسبتی سلبی، یہ دونوں کیا ہوگا؟ برابر ہوگا. ٹھیک ہے. مصنف نے کہا کہ جو نسبت اپنے مقابل کے ساتھ برابر ہو تو اس برابر کے لیے تاکید لاؤ. زید قائم کہو،
تو ثبوت قیام کی تاکید جملے اسمیہ سے ہوئی تو یہ راجی ہوئی مساوی آخر پر. معلوم ہو کہ تاکید ترجیح مساوی کے لیے ہے. کس کے اوپر؟ مساوی پر. ٹھیک ہے. لیکن شیخ عبد القاہر نے دلائل الاعجاز میں کہا ہے کہ جب سلب قیام کا زید سے مخاطب کے ذہن میں راجع ہو اور ثبوت قیام کا زید کے لیے مرجوح ہو تو اس مرجوح کو راجع بنانے کے لیے تاکید لاؤ اور کہو زید قائم. اب یہ ثبوت قیام کا زید کے لیے مخاطب کے ذہن میں مرجوح تھا، اس مرجوح کو راجع بنانے کے لیے جملے اسمیہ کی تاکید آ گئی. تو ماتن نے کیا کہا کہ تاکید ترجیح مساوی کے لیے مساوی پر آئے گی. تردد شک کو کہتے ہیں، شک متساوی تو طرفین ہے. اور شیخ نے کیا کہا کہ تاکید آئے گی واسطے ترجیح مرجوح کی علر راجع. وہ ثبوتی قیام جو مرجوح تھی اب کے ذہن میں، اس کو راجع بنانے کے لیے میں زید قائم کہوں گا. تو تعارض ہوا یا نہ؟ اس لیے فرماتے ہیں لیکن المذکور فی دلائل الاعجاز. شیخ عبد القاہر نے دلائل الاعجاز میں لکھا ہے کہ انہو انما یحسن التاکید، تاکید کلام میں حسن ہے اذا کان للمخاطب ظن، جب مخاطب کا ظن ہو خلاف تیرے حکم سے. میرا حکم کیا تھا؟ زید قائم، اور آپ کا ظن تھا اس کا خلاف، یعنی سلبی قیام زید سے آپ کا ظن تھا، یعنی وہ راجع تھا، اور یہ قیام زید جو ہے وہ کیا ہو؟ مرجوح ہو. تو اس نے کہا کہ تاکید لاؤ قیامی ترجیح مرجوح کے لیے، اور ماتن نے کہا نہیں ترجیح مساوی. تو تعارض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب متول کے حاشیہ اطول میں کچھ میں کوئی تعارض نہیں. مشکوک بھی تاکید کا محتاج ہے اور مظنون بھی تاکید کا محتاج ہے، لیکن مشکوک چونکہ اپنے مقابل کے ساتھ مساوی ہے تو یہ کمزور تاکید سے بھی راجع ہے، وہ جملے اسمیہ ہے. اور مرجوح چونکہ بہت کمزور ہے مقابل راجع ہے تو یہ قوی کی محتاج ہے، وہ ان اولام ہے. تو مصنف نے جو کہا کہ مشکوک تاکید کا محتاج ہے وہ جملے اسمیہ کمزور تاکید ہے، اور شیخ نے جو کہا کہ نا مساوی محتاج نہیں ہے مرجوح محتاج تاکید ہے، وہ کس تاکید کو؟ ان علام تاکیدی کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ او ان کان المخاطب منکرا للحکم، او اگر مخاطب پیر بگاڑا تھا وہ منکر تھا قیام زید سے، نو وجب توکیدہ، واجب توکید قیام زید کا بحسب الانکار اے بقدر الانکار. اگر انکار قوی ہے تو تاکید قوی لاؤ، اور اگر انکار اقوا ہے تو تاکید اقوا لاؤ. اے بقدر الانکار قوتا و ضعفا، حتیٰ کہ واجب زیادتی تاکید بسبب ازدیاد انکار کے ازالتا، تاکہ وہ تاکید ازالہ بنی لہو انکار کا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تبلیغی جماعت تشکیل کی اور اہل انطاکیہ نے انکار کیا. یہ انکار پہلی مرتبہ تھا تو قوی تھا یا کمزور تھا؟ تو تبلیغی جماعت نے تاکیدات بھی کمزور ذکر کی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری تبلیغی جماعت تشکیل کی تو اہل انطاکیہ نے انکار کیا. یہ انکار ثانیاً تھا تو کمزور تھا یا قوی تھا؟ تو تبلیغی جماعت نے تاکیدات بھی بڑھا دیے. جیسے اللہ نے فرمایا حکایت عن رسول عیسیٰ علیہ السلام، عن رسول عیسیٰ علیہ نبینا علیہم السلام حین ارسلہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہم اس جماعت کو آل انطاکیہ کی طرف، اور اس کو ذبو فی المرۃ الاولی، ان کو جھٹلایا گیا پہلی بار تو انکار کمزور تھا تو انہوں نے تاکید کمزور لایا. انا الیکم مرسلون، ان جملے اسمیہ لایا مؤکدا بان و اسمیت جملہ. وفی المرتبۃ الثانیۃ، اور مرتبہ ثانی میں جب دوبارہ اہل انطاکیہ نے انکار کیا تو یہ انکار دوبارہ تھا تو ضعیف تھا یا قوی تھا؟ تو تاکیدات قوی لائے. ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون،
ربنا قسم بھی اٹھایا، ان نے بھی لایا، جملے اسمیہ بھی لایا، اور لمرسلون میں لام تاکیدی، خود کہتے ہیں مؤکدن تاکید ہو گئی قسم سے ایک، ان سے دو، لام تین، اسمیت الجملہ، کیوں؟ لمبالغت المخاطبین، کیونکہ الانتقی نے مبالغہ کیا تھا انکار میں، کس طرح حیث قالوا، انہوں نے ایک بار کہا ما انتم الا بشر مثلنا، ایک انکار، وما انزل الرحمن من شیء، دوسرا انکار، ان انتم الا تکذبون. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اعتراض ہے. مصنف نے کہا اس کذبو، تو یہ دوسرا کذبو تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ جمع ہے، اور وہ دوسری جمع تین تھے اور تین جمع ہے، لیکن اول کذبو غلط ہے کیونکہ اول جو جماعت گئی تھی وہ دو تھے، کذبو جمع ہے. تو مصنف کہتے ہیں وہاں کذبو اس لیے آیا کہ وہاں تکذیب تو دو کی ہوئی تھی، لیکن ان دو کا مشن اور دوسری جماعت میں جو تیسرا ملا تھا ان کا مشن ایک تھا یا نہیں تھا، تو ان کی تکذیب تیسری کی تکذیب کی. وقولہ اس کذبو، یہ مبنی ہے کہ تکذیب الاثنین پہلی جماعت کی جو دو ہے، تکذیب الثلاثہ، وإلا اگر یہ تعویل نہ کیا جائے نو مکذب اولا اثنان. ٹھیک ہے، خالی ذہن کے سامنے میں کہوں قام زید، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدا ہی، یعنی اس نے ذہن کو خالی پا کر ابتدا ان بیٹھ گیا. وَيَسَمَّ الضَّرْبُ الْأَوَّلِ ابتدائیہ وَالثَّانِي طلبیہ. اور اگر متردد کے سامنے کہوں زید قائم، اس کو طلبی کہتے ہیں کیونکہ یہ کلام میں نے صادر کیا مخاطب کے طلب کے بعد. اور ثانی انکاریہ، اور ثانی کو انکاری کہا جاتا ہے کیونکہ میں نے واللہ ان زیدا لقائم کہا ہے ازال انکار کے لیے. ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ اول میں حال کیا ہے؟ خلو ذہن، اس کا مقتضا کیا ہے؟ ترک تاکید، اور میں نے قام زید کہا تو قام زید اخراج کلام کا ہوا علی وفق مقتضا ظاہر حال. ویسمى اخراج الکلام علیہا، یعنی وجوہ مذکورہ پر. وجوہ مذکورہ کیا ہے؟ خالی کلام کا تاکید سے فی الاول خالی ذہن میں، اور تاکید بموقد استثناء فی ثانی متردد میں، اور وجوب تاکید کا بحسب الانکار فی ثالث. اخراجا علی مقتضى الظاہر، اخراجا علی مقتضى. یہ بچہ بھی جانتا ہے لیکن علامہ نے بات کی. ایک ہے مقتضى الحال اور ایک ہے مقتضى ظاہر. مقتضى الحال عام ہے اور مقتضى ظاہر کیوں؟ مقتضى ظاہر کا معنی مقتضى الحال ظاہر، تو حال مقید ہے ظاہر کے، اور مقتضى الحال میں حال مطلق ہے اور مطلق عام ہوتا ہے اور مقید. بات سمجھ گئے؟ ایک ہے مقتضى الحال، اس میں حال مطلق ہے. ایک مقتضى ظاہر، اس کا معنی مقتضى الحال، یہاں حال مقید ہے ظاہر کے ساتھ. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور مقید خاص ہوتا ہے اور مطلق، تو مقتضى ظاہر خاص ہے اور مقتضى الحال عام ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور عام خاص کے بغیر آ سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے جو مطابق و مقتضی حال کے وہ مطابق و مقتضی. جس طرح دیکھو یہ قیام زید سے منکر ہے، قیام زید سے، تو اس کا ظاہر حال کیا ہے؟ انکار. لیکن میں نے اپنے دل میں اس کو فرض کیا غیر منکر، تو اس کا حال باطن کیا ہے؟ عدم انکار. تو میں نے کہا قام زیدن، تو یہ قام زیدن مطابق ہے مقتضی حال کی یعنی حال باطن کی، اور مطابق نہیں ہے مقتضی ظاہر کی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے. وہوا او مقتضی حال ظاہر اخص مطلق من مقتضی الحال. کیوں؟ لأن معنی ہو معنی مقتضی ظاہر کا مقتضی الحال ظاہر، نو ہر مقتضی حال ظاہر کا مقتضی حال کا ہے من غیر ایک سے، اور ہر مقتضی حال مقتضی ظاہر نہیں ہے. جیسی پیر بگاڑا کا حال ظاہر کیا ہے؟ انکار کیا مجھے سے، لیکن میں نے فرض کیا خالی ذہن، اور میں کہتے ہوں قام زیدن، تو یہ قام زیدن مطابق ہے مقتضی حال کے یعنی حال باطن کے، اور مطابق نہیں ہے مقتضی ظاہر حال کے. خود کہتے ہیں کما فی صورت اخراج کلام، جیسے میں نے قام زیدن کو خارج کیا خلاف مقتضی ظاہر کے، ظاہر تو اب کے انکار تھا،
فَإِنَّهُ یہ قام زیدن یہ علی مقتضى الحال ہے لا علی مقتضى الظاہر ہے. ٹھیک ہے. وَكَثِيرًا مَا متن ختم.